بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اویسی کیئر سینٹر کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میرے کچھ کولیگ اور کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کی دوائی جو ہے وہ کس طرح سے ایک مریض کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے یا مؤثر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو جگر ہے یہ مخزن الاخلاط ہے، یعنی کہ جو بھی خلط آپ کے اندرونی اعضاء کی بنتی ہے وہ جگر ہی بناتا ہے، اور جگر کا اپنا جو مزاج ہے وہ صفراوی ہے، گرم خشک ہے، لیکن جو لبلبے کا مزاج ہے وہ سرد تار ہے، یعنی کہ اس کی اپوزٹ ہے۔ تو جب اس کی حرارت آپ چاہے میڈیسن انگریزی کھائیں گے تو وہ بھی گرم خشک ہے، تو اس سے آپ کے جگر کی جو افعال ہیں وہ گرم خشک ہو جاتے ہیں۔ صفرا جو وہ رطوبت بناتا ہے وہ گرم خشک ہے۔ تو ایسے کیا وجوہات بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو شوگر کا عارضہ ہو جاتا ہے؟ شوگر کا عارضہ دو مزاج میں ہی پایا جاتا ہے، صفرا اور صداع۔ صفرا گرم خشک کو کہتے ہیں، صداع سرد خشک کو کہتے ہیں۔ باقی بغلمی اور دموی مزاج میں شوگر نہیں پایا جاتا۔ اس کی بڑی دلیل جو ہے وہ سب سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کو صفرا کی وجہ سے شوگر ہوا ہے اس کو رات کو پیشاب تقریباً 4 بار سے بھی زیادہ آئے گا۔ اس کے پیشاب میں پروٹین شکر جو ہے وہ خارج ہوگی، اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوگا۔ اور جس کو صداع کی وجہ سے ہوا ہے اس آدمی کا جو ہے رات کو پیشاب نہیں آتا، وہ اس کی اپوزٹ ہے، پیشاب نہیں آئے گا، وزن کم نہیں ہوگا بلکہ وزن جو ہے وہ بڑھے گا میڈیسن کھانے کی وجہ سے۔ اس کی اور دلیل یہ ہے کہ آپ ایلوپیتھک دوائی کھائیں گے تو وہ گرم خشک ہے، وہ آپ کھائیں گے تو جو صفراوی مزاج کا مالک ہے اس کا وزن کم ہوگا، لیکن جو صداوی مزاج کا ہے اس کا وزن انگریزی ادویات سے یا انسولین لگانے سے بڑھے گا۔ اب جگر کی طرف آتے ہیں۔ جگر جو ہے یہ صفرا کو پیدا کرتا ہے، اور لبلبہ جو ہے وہ انسولین سرد تار کو پیدا کرتا ہے۔ اب صفرا گرم خشک ہے، انسولین سرد تار ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گرم اور خشک چیز جو ہے وہ دی جائے اور اس میں تری اور سردی رہ جائے؟ تو وہ اس کا جو برج کا کام ہے، ان دونوں کے ملاپ کا کام ہے، وہ ہماری دوائی کرتی ہے۔ وہ جگر کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ لبلبے کے بیٹا سیل کو جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں ان کو ری ایکٹیو کرے، تاکہ وہ اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ اپنی رطوبت کو خارج کر سکے، وہ اپنی رطوبت کو بنائے، جس کو انسولین کہا جاتا ہے۔ انسولین بعض اوقات بنتی ہے انسانی جسم میں، لیکن انسولین جو ہے وہ الفا جو ہوتے ہیں سیل ان کی وجہ سے غیر معیاری ہو جاتی ہے، ان میں اگر کوئی نقص آ جائے، ان میں بھی اسی وجہ سے نقص آتا ہے، یا اس کی سردی خشکی بڑھتی ہے یا اس کی گرمی خشکی بڑھتی ہے۔ جب لبلبے کی سردی اور خشکی بڑھے گی تو تب بھی وہ مرض میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا مزاج جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب اس کی سردی خشکی بڑھتی ہے تب بھی اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا مزاج سرد تار ہے، اور اگر اس کو خشکی مل گئی تو اس کی وجہ سے اس نے انسولین میں کمی کر دینی، سکڑاؤ لے لینا یا جل جائے گا، کیونکہ اس کو ہوا کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عذاب بنایا یہ ہوا پانی سے بنایا ہے۔ پانی کا جو اپنا مزاج ہے وہ سرد تار ہے،
اور یہ لبلبا اور دماغ ان دونوں کا سرتارا ہے، اور یہ دونوں ہی پانی سے بنائے گئے ہیں۔ اور پانی میں جب آپ حرارت زیادہ دیں گے تو اس سے بھی وہ کمی کر جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں مزاجوں میں جو ہے وہ شوگر پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ ایلوپیتھک کے نقصانات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسولین جو آپ مصنوعی لگاتے ہیں اس کا اپنا مزاج بھی گرم خشک ہے، لیکن جو آپ کی قدرتی طور پہ انسولین بنتی ہے اس کا مزاج سرد تارا ہے۔ جب آپ غیر معیاری